بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا دورہ حدیث کا جو دوسرا سلسلہ نصیحت کے موتی، کون سے موتی؟ کون سے موتی؟ نصیحت کے موتی۔ آج اس میں بھی ہم نیک بختوں کی 11 نشانیاں اور بد بختوں کی 11 نشانیوں کا ذکر کریں گے۔ آج جیسے ہی ہمارا دورہ حدیث میں جو ہم نے حدیث آپ کے سامنے کی، اس کا بھی یہی تقریباً سلسلہ تھا ہمیں، اور ابھی جو ہمارا نصیحت کے موتی ہے اس کا بھی یہی سلسلہ ہے کہ نیک بخت کی 11 نشانیاں ہیں، 11 خوبیاں ہیں۔ کس کی؟ کس کی؟ نیک بخت کی۔ پہلی اس کی جو نشانی ہے کہ وہ انسان دنیا میں رہ کر آخرت سے محبت اور رغبت رکھتا ہے۔ وہ رہتا دنیا میں ہے، وہ رہتا دنیا میں ہے، کھاتا بھی ہماری طرح، پیتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پہن، لیکن اس کی رغبت، اس کا شوق، اس کی طلب کیا ہے؟ آخرت۔ پہلی خوبی، پہلی نشانی۔ اور دوسری، وہ انسان دنیا میں رہ کر تلاوت قرآن اور عبادت کو اہم مقصد بنائے رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو وقت ملا تو وہ کرے گا، بلکہ اس کا اولین مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی عبادت میں کمی نہ کرے، تلاوت قرآن پاک میں کمی نہ کرے۔ تیسری اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر غیر ضروری باتیں بہت کم کرتا ہوگا، غیر ضروری باتیں کم کرتا ہوگا۔ چوتھی بات یا چوتھی نشانی کہ وہ انسان دنیا میں رہ کر نماز پنجگانہ کی پابندی کرتا ہوگا۔ یہ ایک نیک بخت کی نشانی ہے۔ پانچویں یہ بات ہے کہ وہ انسان دنیا میں رہ کر کم و بیش دونوں حراموں سے پرہیز رکھتا ہوگا۔ چھٹی نشانی یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر خدا کے ساتھ، وہ دنیا میں رہ کر خدا کے نیک بندوں سے ہم نشینی رکھتا ہوگا، صحبت رکھتا ہوگا، نیک لوگوں کی سنگت رکھتا ہوگا۔ ساتویں چیز، وہ انسان دنیا میں رہ کر تکبر کرنے والا نہ ہوگا، بلکہ مسکین طبع، کون سی طبع؟ مسکین طبع، نرم طبیعت والا ہوگا، شگفتہ طبیعت والا ہوگا۔ اور آٹھویں بات، وہ انسان دنیا میں رہ کر خوش اخلاق والا اور سخاوت رکھتا ہوگا۔ انسان کا عبادات کے ساتھ، آپ جتنی بھی عبادت کرتے ہیں نا، اس کا آپ کے اخلاق کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے نا، تو عبادت کا درجہ اپنی جگہ وہ بندے کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ ہے، لیکن اخلاق کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بندے کے ساتھ۔ تو جب آپ عبادات کریں تو اپنے اخلاق کو بھی اچھا رکھیں، نرم رکھیں، شگفتہ رکھیں۔ آگے، وہ انسان دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی رکھتا ہوگا۔ آگے 10ویں بات کہ انسان دنیا میں رہ کر مخلوق کو نفع دینے کے لیے نفع رسانی رکھتا ہوگا، یعنی اس کا ہر معاملہ مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہوگا کہ کہیں میری وجہ سے مخلوق، یعنی کہ میرے رشتہ دار، میرے گھر والوں کو، میرے ارد گرد کے احباب کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہر معاملے میں وہ نفع سوچتا ہے دوسروں کا۔ اور 11ویں چیز، وہ انسان دنیا میں رہ کر موت کو بکثرت اور ہر وقت یاد رکھتا ہوگا۔ کون سا؟ نیک بخت۔ کون سا شخص؟ کون سا؟ نیک بخت، بیوی ہو یا مرد ہو۔ اب چلتے ہیں 11 نشانیاں بد بخت کی بھی دیکھنے کے، کہ جو بد بخت ہے، اور میں جتنی یہ باتیں آپ کو بتاتی ہوں نا، ان کو ایسے اپنے اندر نصیحت کے موتیوں کو پرویا کرو کہ بات میری ہو، اور آپ ساتھ ساتھ اپنا احتساب کرتے جایا کرو، اپنا حساب کرتے جایا کرو کہ میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ خامی ہے، خوبی ہے تو گڈ، اور اگر خامی ہے تو میں نے اس کو دور کرنا ہے۔ یہ فائدہ ہے آپ کا یہاں پر بیٹھ کے ان باتوں کو سننے کا۔ آگے ہے جی بدبختی کی، جو بدبخت ہوتے ہیں ان کی بھی 11 نشانیاں میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی بات، ایسا شخص جو مال جمع کرنے کی فکر اور حرص رکھتا ہو۔ دوسرا، ایسا شخص جو دنیاوی لذت اور خواہشات پر طلب رکھتا ہو۔ تیسرا، ایسا شخص جو گفتگو میں بد زبانی اور کثیر گوئی رکھتا ہو۔ اب یہ کثیر گوئی کیا ہے؟ کہ بات سے بات ایسی نکالنا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ لسی بنا دینا، اس دہی کی لسی بنا دینا۔ یاد رکھیں، زیادہ گفتگو آپ کی شخصیت کو مات کر دیتی ہے، آپ کی شخصیت کو خراب کرتی ہے۔ گفتگو کیجئے،
अच्छी कीजिए, सुथरी कीजिए और सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि तीर जब कमान से निकलता है तो वो लौट कर वापस नहीं आता, और निकालने से पहले सोचना है कि तीर हमने कहाँ पर गिराना है, कहाँ पर नहीं गिराना है। तो कसीर गुफ्तगू इंसान की शख्सियत, गुफ्तगू वैसे भी इंसान की, जब इंसान गुफ्तगू करता है तो पता चलता है कि इंसान किस मेंटालिटी का, किस क्लास का बंदा है। तो इसलिए गुफ्तगू आपकी शख्सियत का बहुत अहम हिस्सा है। जब करें तो सोच समझ कर करें। ऐसा शख्स जो इबादत और नमाजों में सुस्ती रमा रखता हो, वो भी बदबख्ती की उसकी निशानी है। ऐसा शख्स जो तुर्श रोई और बद इखलाकी रखता हो। ईमान वालियों, ये तुर्श रोई जो होता है ना, ये हर वक्त तनकीद करना, दूसरों को अपने से हकीर समझना। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक मुबारक कैसा था कि दीनी मामलात में आप इंतहाई सख्त थे। यानी तौहीद का प्रचार किया तो उसके साथ किसी को भी शरीक ठहराने की ना, समझ आया? जब आपने तौहीद को, तो इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं। हाँ, आपने कहा अल्लाह एक है तो वो एक ही है, चाहे तुम जितनी दलीलें दो, चाहे तुम जो मर्जी कहो, अल्लाह एक है, ये दीनी मामला है। लेकिन जब बारी अपनी आती तो आप इस कदर नरम तबीयत थे कि आप हमेशा, आपके होंठ मुबारकों पर मुस्कुराहट रहती थी, और आपके पास अपने तो अपने, जब पराए भी बैठते थे तो वो आपकी शख्सियत से, आपकी खूबसूरत गुफ्तगू से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकते थे। आपका इतना अच्छा इखलाक था। लेकिन जब आपको सख्ती भी करनी पड़ी, आपने जंगें भी की हैं, वो लोग जो हक को नहीं समझते, हक को नहीं मानते, तो फिर उनको उनकी बोली में बताना पड़ता है ना कि तुम किस लेवल पे खड़े हो। तो ईमान वालियों, जो बेजा तनकीद होती है, ये डांट मारना है, ये छोटी छोटी बातों पे दूसरों को हकीर समझ के करना, ये एक अच्छे इखलाक की, अच्छे वक्त वाले बंदे की निशानी नहीं है। आगे, ऐसा शख्स जो मशकूक और हराम माल खाता हो और गुरु की सोहबत में बैठता हो, वो किसकी निशानी है? बदबख्ती की। इसीलिए कहा जाता है बहनों कि अपनी सोहबतों को ठीक कर लीजिए, अपने बच्चों की सोहबतों को देखिए, अपने घर के माहौल को देखिए, क्योंकि अगर हमारे बेटे घर से बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब है वो बाहर का माहौल अंदर लेके आ रहे हैं। अगर हमारी बेटियां घर से बाहर जा रही हैं तो इससे मुराद है कि वो घर, बाहर का माहौल अंदर लेके आ रही है। तो बाहर भी नज़र रखिए और अंदर भी नज़र रखिए, अपनी ज़ात से रखिए, अपनी औलादों को देखिए, अपने इर्द गिर्द को देखिए, क्योंकि बदबख्त बंदे की एक निशानी है कि वो हराम और हलाल की तमीज़ नहीं करता। बस आए माल, आए माल, आए माल इकट्ठा हो, मुझे तो माल इकट्ठा करना है। हाँ, और दूसरी बात, उसकी सोहबत, वो गंदी सोहबत में बैठता है, उसकी सोहबत ठीक नहीं होती है। और सातवीं जो निशानी है वो ये है कि ऐसा शख्स जो सरकशी, तकब्बुर में मुब्तला हो और गरूर रखता हो। देखिए, वही दौरा हदीस वाली बातें आज आ रही है ना। हाँ, गरूर और तकब्बुर एक ऐसी चीज है जो इंसान की इबादत को भी ज़ाया कर देती है, ये गरूर और तकब्बुर। तो किसी ने, वो कहते हैं ना कि अपनी अना, अपनी मैं को मिटा दो। जो लोग अपनी अना और अपनी मैं को मिटा देते हैं, यकीन जानिए वो अल्लाह के हजूर दर्जा पाते हैं। वो किसी ने कहा कि फुल्लां दा तू इतर बना, इतरां दा तू इतर दा तू फिर कड दरिया, दरिया दे विच तू डुबकियां ला, फिर भी तेरी बोल नहीं मुकदी, पहले अपनी मैं मुका, पहले अपनी मैं। तो ये जब खत्म हो जाएगी ना तो हमारे अंदर आजिज़ी पैदा हो जाएगी। हमारे आज अक्सर रिश्तों में एक दूसरे को हकीर जानना आम है। कमियां कोताहियां तो हर किसी में है। हम जितने बैठे हैं, हम में कौन मुकम्मल बैठा हुआ है यहाँ पर? हम सब में कमियां कोताहियां हैं। तो जब इंसान ये समझता है ये गलती मुझसे भी हो सकती थी, ये कमी मुझसे भी तो हो सकती थी, तो मुझे दूसरे बंदे के साथ कैसा रवैया, कैसा गुमान, कैसा उसके साथ ताल्लुक रखना चाहिए। तो यकीन जानिए जब इंसान अपने अंदर की मैं को मिटा देता है, उसके अपने अंदर के गुरूर को, तकब्बुर को मिटा देता है, तो मैं ये समझती हूँ कि इंसान को दूसरों को जानने में
بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسے دوسروں کو، اگر اچھی سوچ ہوگی تو ظاہر ہے وہ دوسروں کو بھی تو اچھا ہی جانتا ہوگا نا، اور اگر بری سوچ ہوگی تو برا جانتا ہوگا۔ اب گدھ کی آنکھ لگا کے کوئی خوبصورتی تو نہیں نہ دیکھ سکتا، خوبصورتی دیکھنے کے لیے خوبصورت آنکھ کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے ایمان والیوں، ہمیں اگر اپنے آپ کو صاف کرنا ہے، بات اپنی ہے نا، آج ساری بات اپنی ہے، کیونکہ میں نے شروع میں دورہ حدیث میں کیا کہا تھا، مسلمان، تو آج بات ہم مسلمانوں کی تھی، میری تھی، آپ کی تھی، ایسا ہی ہے نا، ہم سب مسلمان ہیں۔ تو ایمان والیوں، ہمیں اپنے اندر سے وہ غرور اور تکبر کو ختم کرنا ہے، کیونکہ یہ بدبختی کی نشانی ہے۔ آگے بدبختی کی نشانیوں کے بارے میں بتایا کہ ایسا شخص جو لوگوں کو نفع دینا اور مروت برا سمجھتا ہو، یعنی اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے بس لوگ کسی طریقے سے میری وجہ سے تنگ رہیں اور پھر مجھ سے آ کر بھیک مانگے، تنگ بھی میں کروں اور میری سوچ بھی یہ ہو کہ مجھ سے ہی آ کر بھیک مانگے، تو وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا نہیں سوچتا۔ کیا وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا نہیں سوچتا، اپنا سوچتا ہے کہ میرا نفع زیادہ ہو، اور اگر لوگ تنگ ہو تو تب بھی میرے گھر پہ ہیں، کیونکہ اس کے اندر غرور ہے، اس کے اندر تکبر ہے۔ تو ایمان والیوں، نامی چیز ایسا شخص جو مسلمانوں سے ہمدردی نہ رکھتا ہو، جن کو مسلمانوں سے ہمدردی نہ ہو۔ آگے 10ویں چیز، ایسا شخص جو کنجوسی اور بخیلی رکھتا ہو، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ ہمیں سیانے بننا چاہیے، لیکن ایسے سیانے کوے نہیں بننا چاہیے جو ہمیشہ گندگی پہ جا کے گرتے ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ کے اندر اتنی گنجائش رکھنی چاہیے کہ اگر ایک میں سیانی ہوں تو وہ بھی تو سیانی ہو سکتی ہے، ہاں، ماحول اپنا، نظریہ اپنا۔ تو ایمان والیوں، صرف یہی سمجھنا کہ میں سیانی ہوں، جو بات میری ہے وہ کسی کی نہیں ہے، تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اور پھر جو بخیلی اور کنجوسی، جو یاد رکھیں بخیلی اور کنجوسی کرنے والے کو ایسے بھی اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے کہ جن کو اللہ نے عطا کیا پھر بھی وہ بخیلی اور چھپا کر رکھتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کو چھپا کر رکھنا کفران نعمت ہے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا کفران نعمت ہے۔ کھا بھی رہے ہو، پی بھی رہے ہو، پہن بھی رہے ہو، پھر بھی اللہ سے شکوے، مخلوق سے شکوے کر رہے ہو، اپنے ذات سے شکوہ رکھتے ہو، اپنے احباب سے شکوہ رکھتے ہو۔ تو ہمیں ایسا اپنا مزاج بنانا ہے کہ ہمارے مزاج کے اندر وسعت ہو، تنگی نہ ہو۔ کہیں پر قرآن پاک کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس میں مال اول درجے پہ ہے حکم، اخلاق بھی ہے، رویے بھی ہیں، تعلقات بھی ہیں، ہمارے جملہ جو اخلاقیات کی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعلق کے لیے آتے ہیں نا، تو ہمیں تعاون کرنا چاہیے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے۔ آخری چیز جو بدبختی کی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو موت سے اور خدا سے غفلت رکھتا ہے، یعنی جس کو نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ موت یاد ہے، ہاں، وانگ ڈگرا، حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح اپنی زندگی بس گزارتا چلا جا رہا ہے۔ اسے نہیں پتا کون میرے پیر تلے نیچے آ کے کچھ لے گا، اسے نہیں پتا کہ کس کو میرے کس معاملے سے تکلیف ہوگی۔ ایمان والیوں، بس حاصل ان نصیحت کے موتیوں سے یہی میں کروں گی کہ بدبختی کے بجائے اپنی نیک بختی کیجیے، نیک بختوں کے اپنے اندر نشانیاں پیدا کیجیے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ جتنی زندگی ہم آسان کریں گے، مسکینی میں اور عاجزی میں گزاریں گے، یقین جانیے اتنی زیادہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ اور ایک مسلمان کی معراج اور ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی زندگی اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم ان کی زندگی کے مطابق ہوتی ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، جس کی گواہی اللہ کے نبی کے صرف اللہ نے اپنے محبوب کی صورت کی گواہی نہیں دی، تعریف نہیں کی،
بلکہ قرآن پاک کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت کے ساتھ ساتھ سیرت کی بھی گواہی دی ہے، آپ کے اخلاق کی بھی گواہی دی ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت زیادہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اپنا تعلق وہ آپ کی سنتوں کے مطابق آپ کی سنتوں کے ساتھ جوڑنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ہماری زندگی خوشحال ہو سکے اور ہماری زندگی بہتر ہو سکے، ہماری آخرت بہتر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اللہ بہتر کر دے اور ہماری آخرت بہترین فرمائے۔ والسلام فی امان اللہ۔